بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ میں آپ کی ایمانت اور دیانت کی وجہ سے آپ کو امین کہہ کر پکارا جانے لگا۔ آپ کا یہ لقب بہت مشہور ہو گیا۔ انہی دنوں ابو طالب نے آپ سے کہا، اے بھتیجے، میں ایک بہت غریب آدمی ہوں اور 65 سالی کی وجہ سے اور زیادہ سخت حالات کا سامنا ہے۔ کافی عرصے سے خشک سالی کا دور چل رہا ہے۔ کوئی ایسا ذریعہ نہیں کہ اپنا کام چلا سکیں اور نہ ہماری کوئی تجارت ہے۔ تجارتی قافلہ شام جانے والا ہے، اس میں قریش کے لوگ شامل ہیں۔ قریش کی ایک خاتون خدیجہ بنت خویلد شام کی طرف اپنا تجارتی سامان بھیجا کرتی ہیں۔ جو شخص ان کا مال لے کر جاتا ہے وہ اپنی اجرت ان سے طے کر لیتا ہے۔ اب اگر تم ان کے پاس جاؤ اور ان کا مال لے کر جانے کی پیشکش کرو تو وہ ضرور اپنا مال تمہیں دے دیں گے، کیونکہ تمہاری ایمانداری کی شہرت ان تک پہنچ چکی ہے۔ اگرچہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تم شام کے سفر پر جاؤ، یہودی تمہارے دشمن ہیں، لیکن حالات کی وجہ سے میں مجبور ہوں، اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہیں۔ یہاں تک کہہ کر ابو طالب خاموش ہو گئے۔ تب آپ نے فرمایا، ممکن ہے وہ خاتون خود میرے پاس کسی کو بھیجیں۔ یہ بات آپ نے اس لیے کہی تھی کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک بااعتماد آدمی کی ضرورت تھی، اور اس وقت مکہ میں آپ سے زیادہ شریف، پاک دامن، ایمانت دار، سمجھدار اور قابل اعتماد آدمی کوئی نہیں تھا۔ ابو طالب اس وقت بہت پریشان تھے۔ آپ کی یہ بات سن کر انہوں نے کہا، اگر تم نہ گئے تو مجھے ڈر ہے وہ کسی اور سے معاملہ طے کر لیں گی۔ یہ کہہ کر ابو طالب اٹھ گئے۔ ادھر آپ کو یقین سا تھا کہ سیدہ خدیجہ کی طرف کسی کو بھیجیں گی، اور ہوا بھی یہی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لا بھیجا۔ پھر آپ سے کہا، میں نے آپ کی سچائی اور ایمانت داری، نیک اخلاق کے بارے میں سنا ہے، اور اسی وجہ سے میں نے آپ کو بلوایا ہے۔ جو معاوضہ آپ کی قوم کے دوسرے آدمیوں کو دیتی ہوں، آپ کو ان سے 2 گنا زیادہ دوں گی۔ آپ نے ان کی بات منظور فرما لی۔ پھر آپ اپنے چاچا ابو طالب سے ملے، انہیں یہ بات بتائی۔ ابو طالب سن کر بولے، یہ روزی تمہارے لیے اللہ نے پیدا فرمائی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ خدیجہ کا سامان تجارت کے لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ سیدہ خدیجہ کی غلام میسرہ آپ کے ساتھ تھے۔ روانگی کے وقت حضرت خدیجہ نے میسرہ سے کہا، کسی معاملے میں ان کی نافرمانی نہ کرنا، جو یہ کہیں وہی کرنا، ان کی رائے سے اختلاف نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب چاچاؤں نے قافلے والوں سے آپ کی خبر گیری رکھنے کی درخواست کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ذمہ داری کے لحاظ سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا تجارتی سفر تھا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کام میں بالکل نئے تھے۔ ادھر آپ روانہ ہوئے، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ شروع ہو گیا۔ ایک بدری نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سایہ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ جب آپ شام پہنچے تو بصرہ شہر کے بازار میں ایک درخت کے سائے میں اترے۔ یہ درخت ایک عیسائی راہب نستورہ کی خانقاہ کے سامنے تھا۔ اس راہب نے میسرہ کو دیکھا تو خانقاہ سے نکل آیا۔ اس وقت اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درخت کے نیچے ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس نے میسرہ سے پوچھا، یہ شخص کون ہے جو اس درخت کے نیچے موجود ہے؟ میسرہ نے کہا، یہ ایک قریشی شخص ہے، حرم والوں میں سے ہے۔ یہ سن کر راہب نے کہا، اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کبھی کوئی آدمی نہیں بیٹھا۔ مطلب یہ تھا کہ اس درخت کے نیچے آج تک کوئی شخص نہیں بیٹھا۔ اللہ نے اس درخت کو ہمیشہ اس سے بچایا ہے کہ اس کے نیچے نبی کے سوا کوئی دوسرا شخص بیٹھے۔ اس کے بعد اس نے میسرہ سے پوچھا، کیا ان کی آنکھوں میں سرخی ہے؟ میسرہ نے جواب دیا، ہاں بالکل، اور یہ سرخی ان کی آنکھوں میں
मुस्तकिल रहती है। अबू मस्तूरा ने कहा, ये वही हैं। बेसरा ने हैरान होकर उनकी तरफ देखा और बोले, क्या मतलब? ये वही हैं? कौन वही? ये आखिरी पैगंबर हैं। काश मैं वो ज़माना पा सकता जब उन्हें ज़हूर का हुक्म मिलेगा, यानी जब उन्हें नबूवत मिलेगी। उसके बाद वो चुपके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा। पहले तो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर को बोसा दिया, फिर आपके कदमों को बोसा दिया और बोला, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाता हूँ और गवाही देता हूँ कि आप वही हैं जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने तौरात में फरमाया है। इसके बाद मस्तूरा ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आप में वो तमाम निशानियाँ देख ली हैं जो पुरानी किताबों में आपकी नबूवत की इलामतों के तौर पर दर्ज हैं। सिर्फ एक निशानी बाकी है, इसलिए आप ज़रा अपने कंधे से कपड़ा उठाएँ। आपने अपना शाना मुबारक अपने कपड़ा उठाया दिया। तब मस्तूरा ने वहाँ मोहर नबूवत को जो घुमाते देखा, वो फ़ौरन मोहर नबूवत को छूने के लिए रुक गया। फिर बोला, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ आप अल्लाह ताला के पैगंबर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम ने खुशखबरी दी थी और उन्होंने कहा था, मेरे बाद इस दरख्त के नीचे कोई नहीं बैठेगा सिवाय इस पैगंबर के जो उम्मी यानी अनपढ़ हाशमी अरबी और मक्की यानी मक्का के रहने वाले होंगे। क़यामत में हौज़े कौसर और शिफायत वाले होंगे। इस वाक़े के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसरी के बाज़ार में तशरीफ़ ले गए। वहाँ आपने माल फरोख्त किया जो साथ लाए थे और कुछ चीज़ें खरीदी। इस खरीद फरोख्त के दौरान एक शख्स ने आपसे कुछ झगड़ा किया और बोला, लात और उज़्ज़ा की कसम खाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इन बुतों के नाम पर कभी कसम नहीं खाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जुमला सुनकर वो शख्स चौंक उठा